چیز پر آئیے نوجوانوں، آج بہت سی نصیحتیں تمہیں ملیں گی. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. دوسری چیز، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا، چاہے وہ تمہیں تمہارے گھر بار سے، تمہارے مال و دولت سے نکال دیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنے ہیں نا؟ کہیں رہنے لگے. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملنے گئے، دروازے کو دستک دی. اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا، سامنے بوڑھا آدمی کھڑا ہے. اسماعیل کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے سسر ہیں، دیکھا نہیں تھا. اس بستی میں اسماعیل علیہ السلام نے ایک شادی کر لی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، اس عورت نے جواب دیا اسماعیل کی بیوی نے. حضرت ابراہیم نے پوچھا اسماعیل علیہ السلام کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ تو جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گئے ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ تو کہنے لگی بہت برا. بہت برا؟ ہاں، صبح کھا لو تو شام کو نہیں، شام کو کھا لو تو صبح بھوکے رہتے، بہت برا حال ہے. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹے نے بیوی کا انتخاب کرنے میں غلطی کی. تو کیا کہا؟ بہو کیا کہا؟ اسماعیل کی بیوی کہا جی، جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہ آ جائیں تو ان سے صرف اتنا کہہ دینا، ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو، چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے. اب وہ بیوی دیکھتی ہے، کہتی چوکھٹ تو ٹھیک ہے، دروازہ بھی ٹھیک ہے، یہ بڈھا سٹیا گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا. چوکھٹ بالکل صحیح ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، چوکھٹ تو سب ٹھیک ہے، یہ بڈھا سٹیا گیا. اسماعیل علیہ السلام جب گھر میں آئے تو بیوی نے پورا واقعہ سنایا تھا کہ ایک بڈھا آیا تھا. کہ اچھا کیا ہوا؟ کہا اس نے آپ کو سلام کہا. اچھا اور کیا کہا؟ سمجھ گئے کہ میرے باپ تھے. کہا اور کیا کہا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ گھر کی کا حال کیسا چل رہا ہے؟ تو میں نے کہا بہت برا، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے کہہ دینا کہ بڈھے نے سلام کہا ہے اور یہ کہا کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، چوکھٹ بدل لو. کہا کیا کہا؟ کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو، سٹیا گیا تھا بڈھا. اسماعیل نے کہا بڈھا نہیں سٹیایا، تم سٹیا گئی ہو. کہا کیا ہوا؟ کہا میرے باپ نے چوکھٹ بدلنے کا حکم دیا. جانتی ہو چوکھٹ سے کیا مراد ہے؟ میری بیوی وہ میرے باپ تھے اور چوکھٹ تم ہو. تم نے کہا کہ بہت برا حال چل رہا ہے، یعنی تم نے یہ نہیں کہا اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر. میرے باپ نے کہا چوکھٹ بدل دو، یہ چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، یعنی میرے باپ نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے. اے میری بیوی، میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں اور ابھی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. چوکھٹ بدل دی. آج کل تم لوگ کیا چوکھٹ بدلو گے؟ تمہارے گھر میں جو نئی نویلی بیوی آتی ہے وہ خود ہی تمہاری چوکھٹ ختم کروا دیتی ہے. اماں کو چھوڑ، ادھر رہے میرے ساتھ. ساس سسر سے ایک دم بدلہ لے لیتی ہے، میرا باپ ہے، تیرا باپ میرا باپ نہیں ہے. گھر کے حالات چوکھٹ بدلو گے؟ اتنی ہمت نہیں ہے ہمارے اندر. آج عورتیں بیچاری تھوڑے سے غصہ ہوگی، میں تھوڑا نارمل رکھ کے چلوں گا تاکہ یہ بیلنس بنا کے. نہ تو ایک بار بہت غلط ہو گیا تھا ہمارے ساتھ. 2 دن کا جلسہ تھا، ایک دن میں نے مردوں کے حقوق بتا دیے، دوسرے دن عورتوں کے. جس دن مردوں کے حقوق بتایا عورتوں نے گالی دی، جس دن عورتوں کے حقوق بتائے مردوں نے گالی دی. اس دن سے میں دونوں کی برابر لے کے چلنے لگا.